السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 بڑی اہم خبریں۔ قومی اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن ہوا ہے جہاں پر آرمی چیف نے اظہار خیال کیا، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے، آئین کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے، حاکمیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ گفتگو کی ہے، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک وضاحت جاری کی ہے کہ ججز کے آپس میں لڑائی کے حوالے سے جو خبریں چلائی جا رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی خبریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، ایک پوری کہانی بنا کے وہ بیان کیا گیا کہ اس طرح سے میں اس کی بھی آپ کو تفصیل دوں گا۔ سپریم کورٹ نے اس کی بڑی سختی سے اس کی تردید کی اور کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یعنی یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر اس میں کسی طرح سے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ خبریں ملی ہیں کہ 8 جو ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا پارلیمنٹ میں جو یہ بل لا رہے تھے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، ان 8 کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت نے دائر کروایا ہے۔ لڑائی جو ہے وہ بڑی شدید ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انسائیڈ انفارمیشن، ایک تو سپریم کورٹ کا جو کاز لسٹ آئی ہے ابھی اگلے ہفتے کی 17 تاریخ سے، منڈے سے، جو اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کا بینچ نہیں ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان چیمبر اپنا کام جاری رکھیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ آج انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، کوشش کی ہے، وہ کچھ ججز کے چیمبرز میں گئے ہیں اور ملاقاتیں کی ہیں۔ نون کیا ہے ان ملاقاتوں میں مجھے نہیں پتہ، نہ میں کوئی اسپیکولیشن کر سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے ناموں کا بھی، لیکن میں وہ نام بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، نہ میں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں عدلیہ کا بڑا احترام ہے اور ہم ججز کی جو میٹنگز ہیں میں اس پر انلیس کہ کوئی میرے پاس اتھینٹک انفارمیشن ہو میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کروں گا۔ لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ پکانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، کامیاب ہوتا ہے یا نہیں وہ مجھے نہیں پتہ۔ ایک بڑی پریشانی جو ہے نون لیگ کو لگی ہوئی ہے، جو کیوریٹو ریویو ہے جس کی سماعت ہوئی، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ تھا اس پر حکومت نے ایک کیوریٹو ریویو فائل کیا ہوا تھا، لیکن شہباز حکومت نے اس کو واپس لینے کی درخواست کی ہے سپریم کورٹ میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی سماعت کی اور اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس پر نون لیگ جو ہے اس کو اور جو بڑا گفتگو وکیلوں کے ذریعے اور مختلف باتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آتے ہیں جو آج آرمی چیف نے قومی سلامتی کمیٹی اور جو پارلیمنٹ ہے قومی اسمبلی کا جو سیشن تھا ان کیمرہ، اس میں موجود تھے، اور اس میں جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام طاقت کا محور ہے۔ بہت سگنیفیکنٹ یہ بات ہے، اور یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو ان کیمرہ سیشن ہے اس میں یہ خطاب تھا، اور یہ حکومت کے لوگ اس کو لیک کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا اپوزیشن کا، وہاں پر کوئی کسی میڈیا کو ایکسیس نہیں تھی۔ آرمی چیف سے کے بارے میں ان سے کوٹ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ جو اختیار ہے یہ منتخب نمائندوں کا حق ہوتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اسے استعمال کرتے ہیں، اور جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فوج، رینجرز اور پولیس کے افسروں اور نوجوانوں کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ اب اگر تو یہ بات ہے کہ آئین اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اس ملک میں، تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ بیان ہے، اس لیے کہ نگران حکومت کی جو مدت ہے وہ تو اب ختم ہونے والی ہے، آج کل میں ختم ہو جائے گی، تو پھر جو اقتدار ہے وہ تو الیکٹڈ اور چوزن لوگوں کے پاس نہیں ہے، نہ پنجاب میں نہ کے پی میں۔ اور آئین کی گولڈن جوبلی پر 1973 کے آئین کو خراج تحسین پیش کیا آرمی چیف نے، تو اس آئین کے تحت تو 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانا بہت ضروری ہیں، اور یہ بھی کہا آرمی چیف نے کہ جو پارلیمان ہے اس میں عوام کے چنے ہوئے جو لوگ ہیں
وہ ان کے پاس جو اختیار کا حق ہے، تو بڑی سگنیفیکنٹ یہ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ آج جو ایک اور خبر آئی ہے، وہ فواد چودھری نے یہ اعلان کیا ہے کہ نگران حکومت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور اب ہم ایک ریفرنس فائل کر رہے ہیں عدالت میں کہ انتخابات ہوئے نہیں تو نگران حکومت کا ٹینیور ختم ہو گیا، ان سے اقتدار لیا جائے، اقتدار ان سے یعنی یہ اب اہل نہیں ہے، کیونکہ ان کے 90 دن گزر چکے ہیں۔ اب اگر آئین پر ہم نظر ڈالیں تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سینیریو ہے۔ اگر چیف منسٹر نہ ہو تو پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے قائم مقام، وہ اسپیکر بنتا ہے۔ تو اگر محسن نقوی صاحب جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اب 90 دن گزرنے کے بعد ان کا تو اختیار ختم ہو گیا، وہ تو آئینی طور پر وزیر اعلیٰ رہ ہی نہیں سکتے، تو کون ہوگا؟ ان کی غیر موجودگی میں تو پھر اسپیکر سبطین خان، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ وزیر اعلیٰ ان کو بنانا پڑے گا۔ بڑا یہ اہم قانونی نکتہ ہے، یہ عدالت میں پی ٹی آئی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور جو عدالت ہے وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ میں یہ شام میں آپ کے ساتھ ابھی ویلاگ کر رہا ہوں، اور ابھی تک وہ باقاعدہ جو آرڈر ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ فنڈز دیں الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے فنڈز ملنے کی صورت میں یہ یقین دہانی کرائی ہے عدالت کو کہ ہم الیکشن کروائیں گے، ہمیں صرف فنڈز چاہیے، وہ بھی آنے والا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب، گمبھیر اور کمپلیکیٹڈ سی سچویشن جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور اسی بیچ میں جو نون لیگ کے حامی لوگ، اور بڑا ایک یہ مسٹیریس انداز میں میں اس میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کی ایک جعلی لڑائی، اور کہ جی وہ پارک میں، ججز کالونی کے پارک میں واک کر رہے تھے، اعجاز الاحسن بھی تھے اور بھی 2-4 جج تھے، تو وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے، گالیاں نکالی عمر اتاب بندیال صاحب مبینہ طور پر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب جو لوگ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کو تھوڑا بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہے تو وہ جانتے ہیں، وہ تو بہت ہی ایک نرمی سے گفتگو کرنے والے آدمی ہیں، اور اگر انہیں کو بہت غصہ بھی آئے تو بھی مجھے لگتا ہے وہ صرف گفتگو سے زیادہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتے ہوں گے، چھڑی اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ خبریں چلائی گئیں، اور بڑے ایک مخصوص انداز میں، یہ مخصوص اکاؤنٹ سے یہ خبریں آئی گئیں، نامعلوم جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے یہ ٹیلی فون نمبروں سے یہ خبریں دی گئیں۔ بڑی اس حوالے سے اسپیکولیشن ہے کہ یہ کہاں سے آئیں، میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ نامعلوم سورسز تھے جہاں سے یہ ساری خبریں آئیں۔ سپریم کورٹ نے اس کی بڑی سختی سے اس کی تردید کی ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں ان ججز کو، وہ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خبریں اس طرح کی ہو ہی نہیں سکتی۔ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی لڑائی جھگڑا کریں اور کسی پر حملہ آور ہوں۔ بہرحال آپ کو ہم تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔